ہیں یہ کیف کیوں آج آ رہا ہے دنوں کے گلشن میں رہے ہیں یہ کیف کیوں آج آ رہا ہے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں دنوں کے گلشن میں رہے ہیں یہ کیف کیوں آج آ رہا ہے کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں حضور تشریف لا رہے ہیں کہیں پہ رونق ہے کہیں پہ رونق ہے خوشیوں کی کہیں پہ محفل ہے جنوں کی کہیں پہ محفل ہے جنوں کی وہ کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے خوش بخت جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں نبی کی محفل سجا رہے ہیں اپنے خیر الملک صدقے میں ان کی شان اللہ کے صدقے میں ان کی شان اللہ کے صدقے بھلا ہے وہ سنے دامن بھلا ہے وہ سنے دامن حضور پھر بھی نبھا رہے ہیں بھلا ہے وہ سنے دامن حضور پھر بھی نبھا رہے ہیں
أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله قال النبي صلى الله عليه وسلم من زار قبره وجبت له شفاعته كان بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ترك الصلاة متعمدا فقد كفر الدين يسرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عباد بك نفسك التي بين ذنبيك لو سقط أبدانكم ومربت قلوبكم لكنت محبا على الله من الجعلان. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. پیارے حاضرین اکرام، مریدین، عاشقین، چاہنے والوں، اللہ کا کروڑ ہا کروڑ احسان ہے ہم گنہگار بندوں پر. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہے. اتنے جب سے دنیا بنائی اور بارش کے خطرے قیامت تک گرتے رہے تھے، درود و سلام. اور اللہ نے جتنے کنکر بنائے، مٹی بنائے، پتھر بنائے، پہاڑ بنائے، جھاڑ بنائے، جن کے پتے بنائے، جب سے دنیا بنی اور قیامت تک رہے گی، اس وقت تک جتنی اللہ کی مخلوق ہوگی اور جھاڑ، اس کے پتے، درختوں کے، جہاں جہاں تک اللہ پوری کائنات میں پھیلایا ہے، اتنے درود السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ آج سلطان الہند خواجہ غریب نواز عطائے رسول نائب نبی نائب مصطفیٰ خطب المشائخ قرب ہے خواجہ خواجگاں معین الدین حسن حسین چشتی سنجر اجمیری رحمت اللہ علیہ کی چھٹی شریف ہے. سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے ان کے صدقے اللہ نے ہمیں اپنا دین دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمیں عطا کیا، حضور غوث پاک کو بھی ہمیں دیا، بندگان پاک کو عطا کیا، صحابہ اکرام کو عطا کیا. یہ سب کس کا صدقہ ہے؟ ہند والوں کا. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا صدقہ ہے. خواجہ غریب نواز کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند کی طرف جن کو بھیجا، سلطان الاولیاء، تمام انسانوں نے سب سے افضل آپ ہند کے اندر ہو جاؤ میرے غریب نواز. کیوں آپ میری آل سے ہو، میری بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے خون سے ہو، مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کی اولاد میں ہو، اور حسینی خون سے ہو علیہ السلام. کس کے خون سے؟ خواجہ غریب نواز، جنہوں نے اپنا سر دے کر دین کو بچایا، اپنے بچوں کو پیش کر دیا اللہ کی راہ میں، کربلا میں خون بہا کر 72 سر نیزے پر چڑھا کر دین کو جو بچائے.
مولا حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو ہندوستان بھیجا گیا، چن کر بھیجا گیا۔ جاؤ تمہیں دین کا کام کرنا ہے۔ آج اللہ اکبر کی صدائیں، مسجدوں پر میناریں، ہماری زبان پہ قرآن پاک کی تلاوت، اللہ کا ذکر، ہمارے بدن پہ دین کا لباس، ہمارے ماتھوں میں سجدوں کی نشان، ہمیں اللہ نے جو نماز دی، قرآن دیا، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دیا، یہ سب کس کے صدقے ملا ہند میں؟ یہ سلطان الہند عطا رسول نائب نبی نائب مصطفیٰ قطب المشائخ فر و بحر کے صدقے ملا۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اس لیے ہم خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے غلامی پہ ناز کرتے ہیں، کیونکہ جو خواجہ کے ہو جاتے ہیں وہی غوث پاک کے ہوتے ہیں، وہی مولا حسن مولا حسین علیہ السلام کے ہوتے ہیں، وہی مولا علی مشکل کشا ماقاتل جنت سلام اللہ علیہ کے ہوتے ہیں، وہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہیں، کیونکہ سرکار دو عالم نے سلطان الہند بنا کر بھیجا۔ جو میرے غریب نواز کی نسبت میں زندگی کرنا، ان کی غلامی میں زندگی کرنا، ایسا نہ ہو تمہارے اندر عبادت آ گئی، تقوی آ گیا، پرہیزگاری آ گئی، تہجد گزار بن گئے، حج کیے، عمرے کیے، میرے دوست سے اگر تم دور ہو گئے، میرے خواجہ سے اگر دور ہو گئے، سلطان الہند سے دور ہو گئے، یاد رکھو تمہاری نمازیں، تمہاری عبادت بھی تمہیں وہ منزل پر نہیں لے کر جائے گی جہاں تمہیں پہنچنا ہے۔ وہ ولایت کی جو نعمت ہے، وہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی ولی کی جو دولت ہے، اللہ کے نیک مومن کامل بندے بننے کی، وہ تمہیں نہیں ملے گی۔ فرشتوں کا سردار تھا، جبل الملائک کہا جاتا تھا، عزازیل کا فرشتہ تھا، عبادتیں تھی اس کے پاس، جنت، اور اللہ تعالیٰ اسے ایسی دولت عطا کیا تھا، سارے فرشتوں کو جنت میں سبق دیتا تھا، یہاں تک کہ دنیا بھی آتا تھا۔ اس کے اندر انانیت آئی، تکبری آئی، اللہ کا حکم توڑا، آدم علیہ السلام کی بے ادبی کی، تعظیم نہیں کی، جھکنے سے انکار کیا، تو اللہ نے کیا کہا؟ تو شیطان ہے، مردود ہے، اب تو لعنتی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ سارے ملائک سجدہ کیے، ملائکوں کا جو سردار تھا فرشتوں کا، اس نے جھکنے سے انکار کیا، الا ابلیس، وہ ابلیس ہوا، مردود ہوا، لعنتی ہوا، نبی کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ آدم علیہ السلام کے ماتھے میں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر وہاں سے سلسلہ پیارے نبی کا چلنے والا ہے۔ اب اس نے یہ نہیں دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، جن کے صدقے میں پوری کائنات بنائی گئی، یہ سمندر، یہ ہوائیں، یہ پانی کا نظام، ندیوں کا نظام، یہ ذائقوں کا انتظام، یہ سب کس کے صدقے میں؟ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، جن کی آمد آدم علیہ السلام کے ذریعے سے آنا ہے۔ اس نے انکار کیا، اللہ نے اسے کیا کہا؟ شیطان کہا، مردود کہا۔ تو عبادت ہونے کے باوجود، ایمان ہونے کے باوجود، عمل ہونے کے باوجود نہ بچ سکا۔ تو ہمیں خواجہ غریب نواز عطا کر دیے سرکار دو عالم۔ جب کبھی ایسا وقت آ جائے، نفس غالب ہو، شیطان کے فریب میں آ جائیں، تو میرے دوستوں کا دامن تھام لو، میری آل کا دامن تھام لو، میرے خواجہ کا دامن تھام لو۔ ان کی نسبت سے تم تکبری سے بچو گے، انا سے بچو گے، ہوس تنا سے بچو گے، حسد ہوس کینہ کبر سے بچو گے، اور تم عزیزی کے ساتھ زندگی کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ والے اپنی ساری زندگی کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، انہوں نے نمازیں کبھی نہیں چھوڑی، 5 وقت کی نماز پابند کے ساتھ ادا کرتے تھے۔
तहज्जुद गुजार थे, सुन्नतों पर अमल करते थे, हलाल रोटी खाते थे और रोजे पे रोजा रहते थे अल्लाह को राजी करने के लिए। क्योंकि रोजा रखकर जो दुआएं मांगी जाती हैं वो जल्दी कबूल होती है। भूखा रहकर ख्वाहिशात को तोड़कर किसके लिए? अल्लाह की रजा के लिए। तो ये करम, ये सदका किसका है? हमें हिंद में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का है। उन्हीं की निस्बत से आज हम गुलामों को काबतुल्लाह शरीफ का सफर मिला, क्योंकि हम पहले वाले हैं इसलिए हमें पासपोर्ट दिया गया। सुभान अल्लाह। वरना हुदूद हरम के अंदर जमाया नहीं जाता था। जो गैर कलमे वाले हैं, बेईमान हैं, उनको हुदूद हरम के अंदर जमाया नहीं जाता, ईमान वालों को अंदर लिया जाता है। ये जो काबे की रौनकें हैं, हमें जो देखने की अल्लाह ने मौका अता किया, वहां का सफर अता किया, मदीने पाक का सफर अता किया है, तो ये सब किसकी निस्बत के बदौलत? ये सरकार सुल्तान बिन ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बदौलत है। उन्हीं की निस्बत से अल्लाह ताला ने हमें चुना है। खुश नसीब है हमारे साथ जितने मुरीद साथी जा रहे हैं, जिसमें 35 साथी हो गए। सुभान अल्लाह। कितने हो गए? 35 साथी हो गए। अल्लाह सबके सफर को कबूल फरमाए, आमीन। उम्र को इखलास के साथ अल्लाह ताला अदा करने की हमें तौफीक अता फरमाए, आमीन। मैंने आपके सामने आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा यह है, वातिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, वल उम्रत लिल्लाह। हज करो, उम्रा करो, अल्लाह की रजा के लिए करो। किसके लिए? अल्लाह की रजा के लिए, अपनी शान और शौकत के लिए नहीं। क्योंकि सारी जिंदगी हमने काबतुल्लाह शरीफ को किबला बनाया, सर झुकाते रहे अल्लाह के लिए, मगर किबला हमारा कौन सा था? वो काबा है। हमने इबादत की, जिक्र किया, तिलावत की, तो हमारा चेहरा किधर था? किबले की तरफ। तो किबला क्या था? वो काबा है। काबे का काबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया वालों को किबला अता किए, वो काबा है। वो काबा क्या है? वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला इन्ना अव्वल बैत उज़िया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारका। अल्लाह ने तुम्हें साहिब इस्तिताअत बनाया है, पहली फुर्सत में हज करो, उम्रा करो। क्योंकि उम्रा भी छोटा हज है, हज असगर कहते हैं। सुभान अल्लाह। पूरी जिंदगी तड़पते रहते हैं, निकल जाते हैं, दुनिया छोड़ जाते हैं, नसीब नहीं होता काबा जाना, मक्का जाना नसीब नहीं होता, हज और उम्रा नसीब नहीं होता, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खदमों में जाना नसीब नहीं होता। काबा है, काबा। उसके हज के लिए आओ, उम्रे के लिए आओ, और आना है तो कैसे आओ? 2 चादरें पहनकर आना। ये 2 चादरें पहनकर आना, यानी एक चेक पोस्ट के अंदर जाना है, एक कंट्री से कंट्री को जाना है तो आप पासपोर्ट बना के जाते हैं, वहां के कानूनों को मान के जाना पड़ता है। मगर अल्लाह ताला फरमाता, मेरे घर जब आते हो, सबसे पहले जो मैंने दुनिया में फरिश्तों के जरिए आदम अलैहिस्सलाम के लिए, सारे इंसानों के लिए जो काबा बनाया, वहां आना है तो आपको भी चंद कानूनों पर अमल करना है। हुदूद हरम के अंदर, मीकात के अंदर पैर रखने से पहले आपको चंद चीजों पर अमल करना है। वो क्या है? तुम अपने पहने हुए ख्वाहिशात के लिबास को उतार देना। पहले गुस्ल करना है, गुस्ल करने के बाद आप अपने बदन में गैर जरूरी जो भी बाल है उसे निकालना है और खुशबू लगाना है, कपड़े पहनना है। आप जब नियत करते हैं काबतुल्लाह शरीफ जाने के लिए, तो अपने बदन से उन कपड़ों को भी उतार के 2 चादरें पहनना है। ये 2 चादरें क्या हैं? तुमने अपनी ख्वाहिशात के लिबास को उतार देने का इशारा है। माँ बाप रस्म रिवाज में, शादियों में, बच्चों के हकीकों में
فنکشنوں میں نئے نئے لباس تلاش کر کے دیکھتے ہیں، اپنے بدن پہ زیب و زینت کے لیے چہرے کو میک اپ کر کے سجاتے ہیں، بال سجاتے ہیں آئینے کے سامنے کھڑ کے۔ اللہ فرماتا ہے یہ سب چھوڑ کے صرف 2 چادریں ڈالنا ہے۔ اب تمہارا میک اپ نہیں ہے، اب تمہارے اچھے لباس نہیں یہاں، صرف 2 چادریں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جو بچھڑے ہوئے کلمے والے ہیں، کوئی ہند میں ہے، کوئی سندھ میں ہے، کوئی بنگلہ دیش میں ہے، کوئی پاکستان میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی لندن میں ہے، کوئی جرمن میں ہے، کوئی سویڈن میں ہے، کوئی جاپان میں ہے، کوئی انڈونیشیا میں ہے، کوئی ملیشیا میں ہے، کوئی افریقہ میں ہے، چاہے وہ دنیا کے کونے کونے میں کہیں بھی ہو، کلمے والوں کے اندر ایک محبت ہوتی ہے۔ میں امریکہ والوں سے ملوں، میں لندن والوں سے ملوں، میں بنگلہ دیش والوں سے ملوں، میں پاکستان کے مسلمانوں سے ملوں، میں سویڈن کے مسلمان بھائیوں سے ملوں، میں افریقہ کے مسلمانوں سے ملوں، وہ ساری کسر کب پوری ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنے بدن کے سوٹ بوٹ کو اتار دو، 2 چادریں پہنو، میرے پاس ملنے کے لیے آ رہے ہو، کعبۃ اللہ شریف آ رہے ہو، ساتھ ساتھ میں اپنے اندر کے خواہشات کے لباس کو بھی اتار، یہ سارے لباسوں کو اتار کے 2 چادریں پہن لیتے ہیں۔ یہ 2 چادریں پہنتے پہنتے ہمارے دل میں تصور آنا چاہیے، کیا اگر میری روح نکل جائے انہی چادروں میں مجھے مٹی کے حوالے کر دیں، کیا ہے؟ تاکہ میں دوسروں کے لیے بوجھ نہ بن سکوں، میرا کفن میرے بدن پہ میں اوڑھ کر جا رہا۔ جب مدینے سے حج کے لیے کعبۃ اللہ شریف آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ساتھ میں صحابہ اکرام جڑ کر پوری جماعت آئی، تو مکے والے جو بھی ایمان تھے وہ مدینے والوں کو کمزور سمجھتے تھے۔ کیا سمجھتے تھے؟ مدینے کے لوگ کمزور ہیں، وہ دبلے پتلے ہوں گے، ابھی جھک کے کمر جھکا کے چلیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھنے والے، اللہ کا حکم ہوتا ہے اے میرے حبیب آپ صحابہ سے کہو اکڑ کے سینہ تھان کے 3 بار رمل کریں۔ طواف کرتے وقت پہلے مردوں کے لیے کیا حکم ہے؟ 3 چکر رمل کرنا۔ رمل مانے تھوڑا سینہ ایسا اینٹا کر دھیمے دھیمے قدم سے ہم 3 چکر کرنا کعبۃ اللہ شریف۔ جب دیکھے صحابہ کو بدن پہ 2 چادر تھے، یہ تو جسم پہ کفن پہن کے آئے ہیں، یہ تو موت کو سر باندھ کے آئے ہیں اور سینہ تھام کر رمل کر رہے ہیں پورے ڈر۔ نہیں، ان سے ہم کبھی لڑ نہیں سکتے، ان کے اندر ایک الگ ہی قوت ہے، طاقت ہے، یہ ضدی قوم ہے۔ پھر 4تھی 5ویں 6ویں 7ویں چکر عام قدموں کو رکھتے ہوئے آرام سے طواف کرنا ہے۔ تو ایک طواف کو 7 چکر ہوتے ہیں، کتنے؟ ایک طواف کو 7 چکر ہوتے ہیں۔ 7 چکر میں جو ہے 8 بوسے دیتے ہیں ہم، کتنے؟ حجر اسود کو استلام کہتے ہیں، بوسا دینا استلام۔ تو پہلے جب ہم کعبۃ اللہ شریف اندر پہنچتے ہیں، اس سے پہلے ہم اپنے احرام کو، جو اپنا منڈا جو ہے دایا، اسے ہم جو ہے نہیں کھولتے، بائیں منڈے کو جو ہے کھندے کو نہیں کھولتے، اسے جو ہے ہم ڈھانپنا ہے، بدن کو چھپانا ہے۔ جب کعبے کے سامنے چلے جاتے ہیں، حجر اسود کے سامنے ٹھہر کر بوسا دیتے ہیں اشارے سے، کیونکہ وہاں پر جو ہے لوگوں کی بھیڑ زیادہ ہوتی ہے۔ آپ احرام پہنتے ہو، آپ جا کے نہیں چھونا ہے، کیونکہ اس میں خوشبو لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ احرام پہننے سے پہلے خوشبو لگا سکتے ہیں، احرام پہننے کے بعد نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ آپ نے کفن پہن لیا ہے، ایک اشارہ، اپنی نفسانی خواہشات کے لباس کو اتار دیا ہے۔ اب آپ کی ناک بھی وہی احساس کرے گی خوشبو، ایک مزہ ملتا ہے، وہ مزہ بھی نہ لیں۔ اپنے باطن جو خواہشات ہوتے ہیں، خیالات میں، نگاہ میں، انسان کے اندر برائی ہوتی ہے، اس لباس کو بھی اتار کے جانا۔ تو پہلا بوسہ دے کے ہم شروع کرتے ہیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ اللہ اکبر۔ حجر اسود کی طرف اشارہ کرتے ہیں، دو سے ہم کھڑے ہو کر
دونوں ہاتھوں کا اشارہ کر کے بوسہ دیتے ہیں، پھر چکر شروع کرتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی طرح ہم ذکر کرتے ہوئے رکن عراقی چھوڑتے ہیں، پہلا رکن حجر اسود کے بعد رکن عراقی، پھر حتیم کا چکر لگا کے جو پھر ایک چکر جو کونا ملتا ہے اسے رکن شامی کہتے ہیں، پھر جو تیسرا کونا ملتا ہے اسے رکن یمنی کہتے ہیں۔ رکن یمنی میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیتے تھے۔ بھیڑ ہے تو ہم دور سے اشارہ کریں گے، چھونا سنت ہے، کیونکہ خوشبو اگر لگی ہوئی ہے بہتر ہے ہم اشارہ کر لیں، بوسہ دیں۔ اللہ نے موقع دیا تو چھو لیں، انشاءاللہ موقع تو ملے گا۔ اور چوتھا جو ہم نے پہلے شروع کیا تھا حجر اسود، رکن حجر اسود، وہ ہونا کون سا ہے؟ رکن حجر اسود ہے۔ حجر اسود کیا ہے؟ یہ جنت سے اللہ تعالیٰ نے یہ پتھر اتارا ہے، یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لوگوں کے گناہ چوستے 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 کالا ہو گیا، اس لیے اسے اسود کہتے ہیں، کالا ہو گیا اسود، حجر یعنی پتھر۔ اسے بوسہ دینا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہوں کو پتھر چوس لیتا ہے۔ کیا ہے؟ گناہوں کو پتھر چوس لیتا ہے۔ تو پہلے بوسہ دے کے ہم ایک چکر آتے ہیں پھر بوسہ دیتے ہیں، پھر چکر آتے ہیں بوسہ دیتے ہیں، پھر چکر آتے ہیں پھر بوسہ دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک طواف میں کتنے چکر ہوئے؟ 7 چکر ہوئے اور 8 بوسے ہوئے۔ کتنے ہوئے؟ میرے عمرے کے ساتھیوں سے کہتا ہوں غور سے سنیا۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ 2 رکعت نفل پڑھنے جاتے ہیں، کیوں؟ میرا طواف اللہ کی بارگاہ میں قبول۔ وہ کہاں پڑھنا؟ وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم علیہ السلام کے قدم پاک جو ہیں اس کے پیچھے آپ پڑھ کے مصلی بنو، یعنی کعبے کی طرف رخ ہو کے نماز پڑھو۔ قدم کس کے بیچ میں؟ ابراہیم علیہ السلام کے قدم بیچ میں رکھو، پھر سجدہ اللہ کا کرو۔ پھر اس میں کیا پڑھتے ہیں ہم 2 رکعت نفل میں؟ پہلی رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد۔ نفل پڑھنے کے بعد دعا کر کے سیدھے آب زمزم پیئیں گے۔ کیا پیئیں گے؟ پیٹ بھر کے آب زمزم پیئیں گے۔ آب زمزم بیماریوں کو شفا دیتا ہے، بھوک کو مٹاتا ہے، پیاس کو مٹاتا ہے۔ جو نیت سے آپ پانی پیئیں گے، جس کے لیے دعا کریں گے کھڑے ہو کر، ان کے لیے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ پھر وہاں سے ہم پھر ملتزم کی طرف پھیر گئے، یعنی کعبے کا جو دروازہ ہے اور حجر اسود کے بیچ کا جو حصہ ہے وہ ملتزم ہے۔ سیدھے یہ کعبے کا دروازہ جو ہے یہاں پر حجر اسود ہے، اس کے درمیانی حصہ جو ہے یہ ملتزم کا حصہ ہے۔ تو رکن حجر اسود ہوا، رکن عراقی ہے، یہ حتیم ہے۔ یہ حتیم کیا ہے؟ اس وقت جو کعبۃ اللہ شریف بنایا گیا، اس وقت کے جو متوالی تھے، ممبرز تھے، صدر تھے، وہ جماعت نے اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، ہمارے حلال پیسے سے بنائیں گے، ناجائز پیسہ اس میں نہیں لگنا چاہیے۔ جو پورا پیسہ اکٹھا کرے، اتنی دور تک کعبۃ اللہ شریف ہے، کتنی دور؟ یہاں تک، اتنا بڑا تھا، مگر پیسے اکٹھا ہوئے اتنے ہی بنانے کے۔ تو 4 کونے میں جو ہے یہ نقشہ بنایا گیا اتنے حلال پیسوں کا۔ تو اتنا چھوٹ گیا تو اسے ریکٹینگل بنا دیا گیا یو شیپ میں، یہ بھی کعبے کا حصہ ہے۔ اب پیسے والا آتے ہیں، منسٹر آتے ہیں، ہم کے لیے دروازہ کھول کے اندر بھیج دیتے ہیں، مگر ہم جیسے غریب جاتے تو کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دروازہ کھول رکھا کہ میری امت کی کعبے کے اندر نماز پڑھی، یہ حتیم حصہ کعبے کا۔ ایک مسئلہ کیا ہے؟ جو بھی حتیم میں آ کر 2 رکعت نفل پڑھ لے وہ کعبے کے اندر نماز پڑھتا ہے۔ کعبہ ہمارا قبلہ ہے، کعبہ ہمارا قبلہ ہے، پوری دنیا کے لوگ اس کے ارد گرد نماز پڑھتے ہیں۔
یہ حتیم کیا ہے؟ اس کو حتیم کہتے ہیں، یہ بھی کعبے کا حصہ ہے۔ اور کتابوں میں ہے راز کی بات، اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ علیہ السلام کو یہ بات میں دفنائے بھی ہیں، ادھر دفنائے بھی ہیں۔ پھر یہاں سے پھر وہاں سے آب زمزم پینے کے بعد منتظم پہ دعا کرنے کے بعد ہم جو ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، دعا پڑھتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں؟ صفا مروہ کی صحیح کے لیے چلے جاتے ہیں۔ میں تھوڑا طریقہ بتا دوں گا کیونکہ وقت نکل جائے گا، اس لیے وقت کی کمی۔ تو کیا ہوگا، یہ جو ہم یہاں سے آتے ہیں تو آگے ہم یہاں سے نکلتے ہیں صفا کی طرف، پہلے پہاڑی سیدھے طرف ہوتی ہے، یہ صفا پہاڑی کی طرف۔ تو ہم جو اندر سے آ کے حرم میں یہ پوری بلڈنگ کے اندر جو ہے ابھی پہاڑ آ چکا ہے، پہلے جو ہے بنانے سے پہلے باہر تھا دکھ رہا تھا، مگر اتنی بڑی عمارت بنائی گئی ہے، حرم کو اتنا بڑا کر دیا گیا ہے کہ وہ بلڈنگ کے اندر آ گیا ہے۔ تو یہ صفا کی پہاڑی پر پہلے جاتے ہیں، پہلے دعا کرتے ہیں، پھر کعبۃ اللہ شریف کی طرف حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے بوسہ دے کے دعا کرتے ہیں، پھر یہاں سے ہمارا سفر ہوتا ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ کی دو پہاڑیاں ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اس میں کیا کیفیت ہے، اس کا واقعہ کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا، ان کو یہاں پر جاب زمزم کا کنواں تھا، یہاں پر ابراہیم علیہ السلام لا کے اللہ کے حکم سے چھوڑ کر گئے تھے۔ تو صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، صفا سے مروہ آتے ہیں تو ایک چکر ہوتا ہے، یاد رکھو۔ بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، میرے ساتھ جو پہلے قافلہ نکلا تھا وہ نئے ساتھی تھے، وہ پورا راؤنڈ مار دے، راؤنڈ مارنے کے بولے میرا ایک چکر، نہیں، صفا سے مروہ آئیں گے تو ایک چکر، مروہ سے پھر صفا جائیں گے تو دوسرا چکر، یاد رکھیں۔ یہ ٹوٹل کتنا کلومیٹر ہوگا؟ 3.5 کلومیٹر ہوتا ہے، کتنا؟ یہ آدھا کلومیٹر ہوگا، کچھ کم، آدھا کلومیٹر، پھر آئیں گے آدھا کلومیٹر، تو 7 چکر میں کتنا ہوتا ہے؟ 3.5 کلومیٹر، 3.5 کلومیٹر۔ آسان نہیں ہے، وہاں ایمان کا جذبہ اور تقوی اللہ ایسا عطا کرتا ہے، جوش ایسا عطا کرتا ہے کہ آپ عبادت کرتے رہتے ہیں، آپ کو پتا بھی نہیں چلتا۔ تو 7 چکر صفا مروہ کے ہونے کے بعد آپ پھر یہ 6ویں چکر میں آتے، 7ویں چکر پہ مروہ کے پہاڑ پہ آ جاتے ہیں۔ یہاں آنے کے بعد عورت کیا کرتے ہیں؟ عورت اپنی کلمے کی انگلی کو 4 بار لپٹ کر کاٹتے ہیں، مرد حلق کراتے ہیں۔ کیا کراتے ہیں؟ پورے سر کے بال نکالتے ہیں، ان کا عمرہ ہو گیا، غسل کر لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ غسل کر لیتے ہیں۔ سمجھ میں آئے گی بات؟ تو احرام پہننا کیا ہے؟ یہ ہمیں اپنے کفن پہ ڈالیں، کیا ہے؟ میں اپنے جسم پہ 2 چادریں جو پہن رہا ہوں، یہ احرام ہے کہ میں اپنے آپ کو تیار کر کے جا رہا ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ مکے میں یا مدینے میں، اتنے پیارے شہر میں، وہ جنت جیسے شہر میں ہماری روح نکل جائے تو بچوں سے ہمیں تاکید کرتے، بہنوں سے تاکید کرتے، بھائیوں سے تاکید کرتے، اے میرے بچے بچیوں، اے میرے بہنوں، اے میرے بھائیوں، میں میرے بدن پہ احرام پہن کر جا رہا ہوں، جا رہی ہوں، میں آ جاؤں تو الحمدللہ، کیونکہ یہ وہ پیارا شہر ہے کعبۃ اللہ شریف۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی پائی، 50 پر 3 سال زندگی کی۔ مدینہ پاک میں 10 سال ہجرت کر کے ماں کے وطن میں، والدہ کے وطن میں، بی بی آمینہ سلام اللہ علیہا کا گھر کون سا؟ مادر وطن آقا کا مدینہ شہر۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال وہاں رہے، اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو۔ تو نبی کا حرم مکہ پہلا کون سا؟ مکہ نبی کا حرم ہے، اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزری وہیں، پیدائش ہوئی، دنیا میں تشریف لانا ہے مکے میں، یہ بھی نبی کا حرم ہوا۔ پھر مدینے میں آئے تو مدینہ بھی نبی کا حرم ہوا۔ تو یہ پیارے شہروں کو چھوڑ کر آنے کے لیے ہمیں دل نہیں کرتا۔ کتنی محبت ہوتی ہے، ایک طرف اولاد ہوگی، ایک طرف بیوی بچے ہوں گے، اگر شوہر اکیلا گئے تو اس کا دل ادھر لگتا ہے، بیوی گئی ہے، شوہر نہیں دنیا سے رخصت ہوئے، اسے آنے کو دل نہیں کرتا، ماں باپ گئے، بچوں کا خیال ہو بھی تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے دل کو حوالے کر دیتا ہے۔ اور اتنا نورانی منظر اور اللہ کی تجلیاں برستے ہیں کہ
کہ انسان گم ہو جاتا ہے، اپنے آپ میں نہیں رہتا. کئی لوگ تو دعائیں بھول جاتے ہیں، یہ بات میرے اوپر بھی گزری ہے. کعبہ دیکھتے ہیں دعائیں تک بھول جاتے ہیں، صرف اللہ کی محبت میں آنسو نکلتے ہیں. مدینے جاتے ہیں تو ہم گنہگاروں کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. جب اپنی زندگی کو ہم پلٹ کر دیکھتے ہیں، ہمارا بچپنا، جوانی، کتنی نادانیاں کر دیے، کتنی ہمیں غفلت میں زندگی گزاری، ہمارے جسم سے کیا کیا ہوا ہے، کتنی نافرمانیاں ہوئی. اذان ہوتی تھی نماز چھوڑتے تھے، قرآن گھر میں بند ہے تلاوت نہیں کرتے تھے، ماں باپ کی نافرمانی ایک طرف، بھائی بہنوں سے جدائی ایک طرف، لڑائی جھگڑے ایک طرف، انسان کی زبان میں سچائی نہیں تھی. ایک وقت اللہ ہدایت دینے سے پہلے انسانوں سے کچھ غفلت ہوتی ہے، سب سے ہوتی ہے. اللہ ان نیکوں کے ذریعے ہمیں یہ دولت عطا کرتا ہے، کیونکہ صحبت صالح ترا صالح کنت، نیکوں کی صحبت نیکی سے زیادہ بہتر ہے. ایک زمانہ صحبت باولیاء بہتر صد سالہ طاعت بیریا. ایک زمانہ اللہ والوں کی صحبت کا 100 سال کی ریا والی عبادت سے بڑھ کر ہے. تو جب احرام ہم پہن کر جاتے ہیں تو ماں باپ کے بدن پہ احرام ہے، تو ماں باپ کو چاہیے اپنے آپ کو تیاری کرے. کیا تیاری کرے؟ میں خواہشات کے لباس کو اتار دیا، 14 دن ہی سفر ہے، اللہ صحیح سلامت سے بھیجے گا، مگر اپنے دل کو کیسا سوارے؟ ایک محبت کی نگاہ اپنی اولاد کی طرف جاتی ہے، ماں کی، باپ کی. بچے ہیں تو ماں باپ کی طرف دیکھتے ہیں، کیونکہ ماں باپ ایسی بڑی دولت ہے. جس کعبے کے پاس ہم جا رہے ہیں، جس مدینہ شریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا بہترین دروازہ ہے. جن کو دیکھنا اولاد کے لیے عبادت ہے اور صرف محبت سے مسکرا کر دیکھنا ماں باپ کا چہرہ تمہارے لیے مقبول حج کا ثواب ہے. غفلت سے زندگی گزاری، ماں باپ کو کبھی زبان چلائے، جھڑکیاں دیے، ماں باپ کو کبھی آپ نے گالی بھی دی ہوگی. کئی بچے ایسے بھی ہیں کہ ماں باپ پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. کتنے بد نصیب ہیں، کتنے بدبخت ہیں کہ ماں باپ کا جو ادب نہیں کرتے. یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بیٹی ماں بنتی ہے شادی ہونے کے بعد تو اللہ نے اتنی بڑی نعمت اسے عطا کی، جنت اس کے قدموں کے نیچے آ جاتی ہے. اتنا بڑا درجہ، باپ جنت کا بہترین دروازہ. اگر اولاد ماں باپ کو ناراض کرے، حج، عمرے، زکات، صدقہ، مسجد بندہ ہے، نیکیاں کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ جہنم میں جائے. کہاں جائے؟ جہنم میں. ماں باپ بچپن سے لے کر اپنی اولاد کی زندگی کو قدم قدم پہ حفاظت کرتے ہوئے سوارتے. میرا بچہ گر نہ جائے، ماں پیچھے کھڑی رہتی ہے، باپ کھڑا رہتا ہے، بچے کو سنبھالو، بچے کو سنبھالو. پیشاب کر لیا فوراً پاک کرتے، پاخانہ کر دیا فوراً پاک کرتے. ایک طرف ہے، کیفیت ہے، محبت ہے اولاد کے لیے. تھوڑا بھی کراہت نہیں ہوتی، محبت سے اس کی گندگی صاف کرتے ہیں. بچے کو قدم قدم پہ سنوارتے ہیں، سنبھالتے ہیں، اور اس کے لیے خرچہ اپنے خواہشات کو بھول کر کرتے ہیں. پونجی جمع کے رکھی ہے ماں باپ، اب وہ پیسہ خالی کرتا ہے کس کے لیے؟ اولاد کی محبت کے لیے. کوئی آگے اے میرے صاحب میرے بیٹے کو گاڑی لینا ہے. کتنے کی گاڑی جی؟ 1.25 لاکھ کی گاڑی صاحب، اسے دلا کو دے لو، دعا کرو. ارے باپ نے کبھی ایسی گاڑی پہ بیٹھا نہیں، اس نے کبھی ارمان نہیں کی، پیدل چلتا رہا، سائیکل لینے کو سوچتا رہا، اپنے بیٹے کے لیے 1.25 لاکھ کی گاڑی خریدنے کے لیے کھڑا. کیوں؟ میرا بیٹا 4 لوگوں کے نزدیک کھڑا رہے، میرا بیٹا 4 لوگوں کے نزدیک عزت کے ساتھ جیے. پیسے میں گاڑی میں عزت نہیں، یاد رکھو میرے ساتھیوں. ماں باپ اگر راضی ہیں، ماں باپ کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں تو تم کامیاب انسان ہو. ماں باپ اگر تمہارے سے ناراض ہیں پھر بھی تمہارے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں تو بدنصیب اولاد ہے. باپ اپنی خواہشات کو بھولتا ہے. پونجی جمع کیا تھا، بینک بیلنس کا،
ماں نے اپنا کچھ زیور جمع کے رکھا تھا. بیوی کہتی ہے لو جی یہ جا کو بیچ دو, یہ سہرا ہے نا مجھے کئی بن گیا امی کے گھر کے دیے یہ بیچ کر تو بچے کو گاڑی دلا. بیٹا بڑا ہو گیا, ارمان کر رہا 4 بچے گاڑیاں لے کے پھرتی, بچے گاڑی دلا. اب شوہر بھی بڑی محبت سے دیکھتا ہے, ماں باپ خوشی سے اپنے بیٹی کو بنگڑیاں دے رہے تھے, اب ماں وہ بنگڑیاں بیچ رہی. کس کے واسطے؟ اپنے بیٹے کے واسطے, اپنی بیٹی کی زندگی سنوارنے. باپ ایک سیٹ بچا کو رکھو ہے, وہ باپ سیٹ بیچ دیتے. کیا بیچ دیتا ہے؟ سیٹ بیچ دیتا. اب کیا بھی نہیں ان کے پاس. ایک سیٹ بچ کو تھا 10 لاکھ یا 15 لاکھ. شادی دھوم سے کرنا, میری بچے کی دعوت اچھا کرنا, اچھے کپڑے دینا, بیٹی کو میں اچھے زیور دینا, کیونکہ سسرال میں اسے کوئی انگلیاں نہ دکھائے, عزت کے ساتھ میری بچی زندگی کرنا. اب پوری پونجی خالی ہو گئی, ماں باپ اکیلے بھاڑے کے گھر میں بیٹھے. کیا ہے؟ بہت سے ایسے گھر ہیں میرے بھائیوں بہنوں, بہت سے گھر ہیں ماں باپ اپنا گھر بیچ کے بھاڑے کے گھر میں رہتے ہیں, بہو کے گھر میں رہتے ہیں. وہ خود اپنا گھر بیچ کے بچوں کو جو ہے شادیاں کرتے ہیں, اپنی زندگی کی خواہشات ارمان کے ساتھ جو پونجی جمع کیے وہ بیچ کے بچوں کی زندگی سنوارتے ہیں. بچوں کے لیے باپ دوڑ لگاتا ہے, بارش نہیں دیکھتا, دھوپ نہیں دیکھتا, ہوا نہیں دیکھتا, رات نہیں دیکھتا, دن نہیں دیکھتا, فون آیا نکلا. کیوں؟ میرے بیوی بچوں کے لیے کچھ انتظام کرو. میکانک ہے 10 بجے فون کرتا تو بھاگتے میکانک, 12 بجے بھی فون آیا آ جاؤ کچھ کرنا ہے, 500,000 کی کمائی ہونے والی ہے, اللہ میرے بچوں کو کچھ روزی کا ذریعہ ہو جائے گا, کپڑوں کا ذریعہ ہوگا. باپ 12 گھنٹے کو جی کہاں جا رہی؟ تھوڑا میں ریپیئرنگ کرنا ہے, جا کر جاتا ہوں. کیا دل میں اس کی ارادہ ہے؟ میں جا کو اگر آیا تو 1000 کی 500 کی کما لے گا تو میرے بیوی بچہ کو کہتے بھی کھانے کا ذریعہ ہے. باپ دن اور رات تک نہیں دیکھتا, بارش ہے تو بھی نکلتا ہے, بھیگتے ہوئے جا کے محنت مزدوری کرتا ہے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے آتا ہے, اپنے بہنوں کے لیے بھی, ماں باپ کے لیے بھی. کچھ بھائی ایسے ہیں کہ ساروں کو لے کر چلتے ہیں. اللہ اسے توفیق عطا فرمائے, سب کو عطا فرمائے. ہم ماں باپ کو بھی سمجھنا چاہیے, جب بیٹے یا بیٹی کو شادی کر کے دیتے ہیں, اللہ ان کے حالات کمزور ہیں, اتنے خرچ میں ہم سارے خوش ہو جائیں, اتنے بھی ایڈجسٹ کریں. بیوی کو بھی چاہیے کہ اتنے میں اللہ کا شکر ادا کریں, بوجھ نہ ڈالیں شوہر کے اوپر. وہ 500 کماتا ہے تو 200-300 میں گھر چلائیں, 200 بچائیں. اور ماں باپ کو بھی کچھ نہ کچھ خرچ کے لیے دیتے ہیں. ماں باپ مانگتے نہیں, جب بیٹا جا کر مہینے میں 1000 کی 1500 کی جب ماں کے ہاتھ میں رکھتا ہے تو ماں کتنی خوش ہوتی ہے. اب شادی شدہ ہے, اسے کچھ پوچھو نہ, ماں بہت کیا بولتے ہیں شادی ہونے کے بعد, پوچھو نہ کیا بھی شادی شدہ بچے والا ہے, انہیں کما کو کیا تو بھی لا کو دیا تو اس کی خوشی پوچھو نہ. ماں باپ کو ارمان ہوتی ہے پھر بھی بچے کے پاس نہیں مانگتے, ماں تک طلب نہیں کرتی. بیٹا گھر آیا وہ خود کچھ گوشت منگاتے ہیں, اچھا کھلاتے ہیں بہو کو بچوں کو, خرچ بھی ہوگا مگر نہیں بولتے, خرچ لا کے بھی کھلا کے بھیج دیتے. بچوں کو چاہیے ماں باپ کے خرچے کے لیے خرچ کرے, ایسا نہیں کہ صرف اپنے بیوی بچوں کے لیے زندگی کرے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیٹا یا شوہر جب محنت مزدوری کر کے حلال روزی کما کے لاتا ہے, اپنے بچوں کو بیوی کو کھلاتا ہے, ماں باپ پر خرچ کرتا ہے, اپنے بھائی بہنوں پر خرچ کرتا ہے, جس کے گناہ نمازی عبادت تہجد پڑھ کے رو رو کے نہیں معاف ہوتے, حلال روزی کما کے اپنے بیوی بچوں کو بہنوں پر ماں کو خرچ کرتا ہے, باپ پر اس کے گناہ مٹا دیتا ہے. اس کے گناہ اللہ مٹا دیتا ہے. حج کرنے کے بعد بھی اگر معاف نہ ہو تو اس کے حلال روزی کی کمائی سے جو لا کے کھلاتا ہے اللہ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے. اس لیے اپنے شوہروں کی قدر کرو, اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو, اپنے ماں باپ کی عزت کرو اور بھائی بہنوں کی عزت کرو, خون کے رشتے کبھی نہ توڑنا. اب شادی شدہ ہو گئے, بہن بھی شادی شدہ ہو گئی, وہ بھی سمجھتی ہے میرے بھائی بھی میں نہیں پہنچ بننا. کئی بہنیں اپنے بھائیوں کے گھر زیادہ نہیں آتی,
محبت ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، نہیں آتے کیوں میرے بھائی کو تکلیف کیوں نہیں، بھائی بھی بہنوں کے گھر میں آتے کیوں میری بہن اچھا جائیں گے تو بھی کچھ نہ کچھ لے کے جاتے، کچھ نہ کچھ کو خدمت کر کے آتے، اللہ وہ توفیق دے گا۔ بہت سے ایسے گھر ہے، بہت سے ایسے ہیں، یہ ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے دنیا میں۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کرنے کا، جینے کا طریقہ بتائے ہیں کہ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، یہ کیا ہے؟ چھوٹی سی زندگی ہے، اس میں ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے۔ کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پوری زندگی اپنے آپ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے بندہ، کیا مجھے دنیا میں اس طرح سے عزت ملے گی، کیا مجھے اس طرح سے پیسہ ملے گا، میرا گریڈ، میری عزت اس طرح بڑھے گی، میرے بچوں کو میں ایسا کروں تو میرے بچے راضی ہوں گے، میری بیوی راضی ہوگی، میرے بہن راضی ہوں گے، میرے ماں باپ راضی ہوں گے۔ کبھی یہ سوچو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا راضی ہوں گے؟ تم شریعت پر عمل کرو گے، قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی کرو گے تو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے۔ تو حج ایک ایسی عبادت ہے، عمرہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں آپ اپنے خواہشات کے لباس کو اٹھا کر جاتے ہو اور تصور کرتے ہو، اے میرے بچوں اتنی محبت سے میں تمہیں پالا، گرنے تک نہ دیا، اپنا سب کچھ گوایا، آج میں تمہیں بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہا ہوں؟ کعبۃ اللہ شریف جا رہا ہوں۔ ایسی محبت کی اولاد کو، اپنے بنائے ہوئے گھر کو، پراپرٹی کو، سب کو چھوڑ کر بٹھا کر نصیحت کر میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، اللہ سے ملنے جا رہا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا رہا ہوں۔ میرے بچوں تم محبت سے زندگی کرنا، کبھی جھگڑا نہ کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائی نہ کرنا، پیار محبت سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے لے کر چلنا۔ ماں باپ نصیحت کرتے ہیں، اب ایک جو مائیں بہنیں آگے پوچھیں صاحب میں دودھ بخش دوں، دودھ بخشنا کیا ہے؟ یہ اولاد کو معاف کر دینا کہ میں میری اولاد کو نہیں پکڑوں گی روزے میں حشر، اللہ کی بارگاہ میں نہیں پکڑوں گی، باپ کہتا میں نہیں پکڑوں گا، یہ دودھ بخشنے کا اشارہ ہے اور کچھ نہیں۔ ہم جانتے ہو کیا کرتے ہیں بچوں؟ میری طرف سے تم آزاد ہو، میری طرف سے تمہیں اللہ کی بارگاہ میں میری پکڑ نہیں ہے، کیونکہ کل اگر ماں باپ تمہیں پکڑ لیں یاد رکھو تم بچ نہیں سکتے، جنت میں جا نہیں سکتے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو نہیں سکتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے، قبر میں بھی عذاب ہوگا، قبر اندھیری کوٹڑی ہوگی اور عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ بے شک ہمارے ساتھ بہت کچھ نادانیاں ہوئے ہیں، ہم نے نادانیاں کے ساتھ زندگی گزری ہے، تو ہم کس طرح زندگی کریں؟ اللہ کو راضی کریں۔ اللہ کیسے راضی ہوگا؟ اللہ نے فرمایا پہلے ماں باپ کو راضی کرو۔ الجنت تحت اقدام الامہات، ماں وہ ہے جس کو دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب ہے۔ آج وہ ماں یہ پیارے پیارے بچوں کو چھوڑ کر جا رہی ہے، آج وہ باپ تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہے، جن کے چہرے کو صبح اٹھتے ہی تم دیکھنے کو ترستے تھے، اور ماں باپ بھی اپنے بچوں کے چہرے کو دیکھنے کے لیے دوڑ کر آتے تھے، میرا بچہ کہاں، میری بیٹی کہاں، وہ بیٹا کدھر ہے، میرا بیٹا کدھر ہے، وہ بیٹی کدھر ہے۔ پہلے اٹھتے ہی ماں پوچھتی تھی وہ میرا بیٹا کدھر، وہ کام کے لیے گیا یا گھر میں ہے، اسکول جانے والے بچے کو پوچھتے ہیں کیا تم نے اس کو تیار کیا۔ ہر ماں باپ اپنے بچوں کو قدم قدم پہ حفاظت کرتے ہیں، محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ آج وہ موقع آیا ان کو بھی چھوڑ کر چلے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ وہ سفر ہے، کعبے کا سفر ہے۔ وہ کعبہ کیا ہے؟ اللہ کا پہلا عبادت کرنے کا گھر ہے۔ ہم عبادت جس کی کرتے ہیں وہ اللہ کا گھر ہے۔ کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، کعبے کے ارد گرد چکر کرنا، طواف کرنا عبادت ہے، اور ایک نیکی
نیکی تم وہاں کرو گے 1,00,000 نیکی کے برابر اللہ اجر عطا کرے گا. تم وہاں 1 کھجور صدقہ کرو گے, 1 روپیہ غریب کو صدقہ کرو گے اپنے ماں باپ کی طرف سے, یا کھجور کھلاؤ گے تو 1,00,000 کھجور کھلانے کا ثواب عطا کرتا ہے. 1,00,000 روپیہ 1 روپے کے برابر اللہ اس کا اجر عطا کرتا ہے. وہاں پر 120 رحمتیں روزانہ ہر لمحہ اترتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, کعبے کے ارد گرد جب ہم چکر لگاتے ہیں آپ نے کہا 120 رحمتیں اترتے ہیں, وہ کب اور کون سے وقت اترتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو طواف کرتے ہیں ان پر 60 اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں, اور جو نماز پڑھتے ہیں کعبے کے ارد گرد ان پر 40 رحمتیں اترتے ہیں, اور صرف کعبے کو دیکھتے رہتے ہیں محبت سے ان پر 20 رحمتیں اللہ اتارتا ہے. چھوٹی سی رحمت کا ایک قطرہ بھی مل جائے تو وہ بہت بڑا خوش نصیب ہے. جسے کعبے میں ایک لمحہ نکالنے کے لیے بھی وقت مل جائے بہت بڑا خوش نصیب ہے. مدینے میں وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں وہ نور کی تجلیوں میں اللہ ہمیں ایک لمحہ بھی وقت عطا کیا تو وہ خوش نصیب بندہ ہے. ہمارا سفر 14 دن کا ہے. کعبۃ اللہ شریف میں آپ 1 نیکی کریں گے 1,00,000 نیکی کے برابر, 1 سجدہ کرو گے 1,00,000 سجدے کرنے کے برابر. جب مدینے پاک حاضری ہوگی ہم گنہگاروں کی, ہم بدکاروں کی, ہم سیاہکاروں کی دل تڑپے گا, دل گھبرائے گا. قدم رکھنے کے لیے ہم سوچتے رہیں گے, بدن کے ہر بال میں ڈر ہوگا, نگاہیں جھکی ہوں گی, دل میں خوف ہوگا. اپنی زندگی کو پلٹ کر دیکھتے ہیں تو ہمارے گناہ نظر آتے ہیں. میرا بچپنا کس طرح میں نے گزارا, میری جوانی میں میں نے کس طرح زندگی گزاری. یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا قرآن اور حدیث کی روشنی میں زندگی کرنا, میں نے اس طرح زندگی نہیں گزارا ہے. میں نے نمازوں کو چھوڑا تھا, میں نے تلاوت چھوڑی تھی, میں نے ذکر چھوڑا تھا, اذان ہوتی تھی مسجد کی طرف میں نہیں نکلا, گھر میں بیٹھا رہا. اپنے بچوں کے درمیان, بیوی کے درمیان اللہ اکبر کی صدائیں ہونے لگی, پھر بھی اس کے قدم مسجد کی طرف نہیں چلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے میں کیسے منہ دکھاؤں گا؟ میرے اندر بہت سی نافرمانیاں ہیں, دل میں خوف ہوگا. اللہ کہتا ہے بندوں گھبراؤ نہیں, میں نے تمہیں پہلے کعبہ بلایا اور کعبے کا طواف کرایا, تم نے عمرہ کر لیا, تم نے غسل کیا, میں نے تمہارے پورے گناہوں کو معاف کر کے نئی زندگی دے دی. میرے محبوب کے سامنے تمہارے عیبوں کو نہیں کھولوں گا, جاؤ نئی زندگی دے دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کعبۃ اللہ شریف ایسی جگہ ہے جب بندہ وہاں چلے جاتا ہے تو اللہ وہاں کعبۃ اللہ شریف پر طواف کرنے کے بعد, آب زمزم پینے کے بعد, نماز پڑھنے کے بعد, صفا مروہ کی صحیح کرنے کے بعد, بال نکالنے کے بعد, غسل کرنے کے بعد اللہ کا وعدہ ہے ابھی وہ دنیا میں تشریف لایا, ابھی پیدا ہوا, ایسی اس کی نئی زندگی میں بنا دوں گا, اس کے گناہ مٹا دوں گا. مثال آپ کے سامنے پیش کرو, آپ اپنے گھر میں کپڑے دھوتے ہیں, ایک واشنگ مشین ہوتی ہے, اس میں کپڑے ڈالتے ہیں تو کپڑے وہ واشنگ مشین دھوتی کیسے؟ گھماتی ہے گھماتی ہے گھماتی ہے گھماتی ہے, پھر آپ جیسے سگنل ملا کھولتے ہیں تو کپڑے پاک دھلے ہوئے ملتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اسی طرح میں نے کعبے کے ارد گرد تمہیں گھمایا, گھما گھما کے تمہارے گناہوں کو پاک کر دیا اور مدینے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. گھبراؤ نہیں امتیو,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں پوری زندگی روتے روتے آنسو بہایا تمہارے لیے، میں روتے روتے آنسو ختم ہو گئے، خون آنکھوں سے نکلتا تھا، اے میرے گنہگار امتیوں، بے وفا امتیوں، تم نے نافرمانی کیا ہوگا، پھر بھی میں نے تمہارے لیے خون کے آنسو بہایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھائے، گھر میں ایسا بھی وقت گزرا ایک ایک ہفتہ چولہا نہ جلا، ایک وقت ایسا آیا 2 مہینے چولہا نہ جلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اصحاب صفا آ گئے، یا رسول اللہ 2 مہینے گزر گئے، ہم کھجور کھا کے پیٹ جل گئے ہیں، آپ کے گھر میں دھواں نکلتا ہے، کچھ کھانے کے لیے ہے تو انتظام کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کو دیکھتے ہیں، اصحاب صفا کو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ میں پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو اللہ کے نبی کا نام سن کے درود نہ پڑھے وہ بخیل ہے کہتے ہیں، نا شکر بندہ کہتے ہیں۔ درود پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، تم نے مجھے آ کر یہ پوچھا ہے کہ میرے گھر میں دھواں نکلتا ہے، دکھتا ہے، آپ نے 2 مہینے سے کچھ نہیں کھایا ہے، کھجور کھا کے پیٹ جل گئے ہیں۔ اے میرے صحابہ، تم کہتے ہیں وہ بات حق ہے، میں میرے گھر کے چولہے میں کچھ نہیں پکایا ہوں، کھایا ہوں، جب سے آپ بھوکے ہو 2 مہینے سے صرف کھجور کھاتے تھے، میں تمہاری تسلی کے لیے لکڑیاں جلا کر دھواں چھوڑتا تھا تاکہ میرے صحابہ کو محسوس نہ ہو کہ اللہ کے رسول بھی کچھ نہیں کھا رہے ہیں۔ ایسے اللہ کے رسول ہمارا انتظار کرتے رہیں گے، اور میرے امتیوں میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، کہاں سے آ رہے ہو؟ ہم گنہگاروں کا انتظار ہے، کوئی میسور سے جا رہے ہیں، کوئی بنگلور سے چلا ہے، کوئی گنہگار سے چلا ہے، کوئی چند پٹنہ سے چلا ہے، کوئی مندور سے چلا ہے، کوئی رام نگر سے چلا ہے، کوئی چکبارہ پور سے چلا ہے، پوری دنیا سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں امت نکلی ہے۔ اپنے پیارے امتیوں پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بلاتے ہیں تو فرماتے ہیں جو بھی میرے پاس مدینے آ جاتے ہیں وہ میرے مہمان بن کے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ہے؟ مہمان۔ آپ کے گھر جب مہمان آئے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جلد جلد کر کے گھر میں کھانا پکاتے ہیں، میٹھا پکاتے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے کتنا انتظام کرتے ہو۔ جب میں میری بہن کے گھر جاتا ہوں، میری بہن اچھے اچھے کھانے پکاتی ہے، میٹھے پکاتی ہے، ساتھ میں پوچھتی ہے ٹھنڈا لوگے یا تم گرم لوگے، اتنا خیال رکھتے ہیں اپنے مہمانوں کا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہم گنہگاروں کا جانا ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی اچھی مہمان نوازی کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب، آپ کے پاس آپ کی امتی گناہ لے کر آئیں گے، عیب لے کر آئیں گے، بوجھ ڈھو کر آئیں گے، عیبوں کا گناہوں کا۔ جب تمہارے پاس آئیں گے میری بارگاہ میں ان کے لیے شفاعت کی دعا کرو گے، تم مجھے توبہ کرنے والا یہ بندے پائیں گے۔ وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ کو توبہ کرنے والا تم پاؤ گے، جیسے
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم گنہگاروں کو جانا ہوگا. اللہ ہمارے گناہوں کو پاک صاف کر کے ہمیں نئی زندگی عطا کرے گا. من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جو بھی میرے روزے پر آ گیا اس کی شفاعت واجب ہو گئی. کیا ہو گئی؟ شفاعت ہو گئی، وہ دوزخ میں نہیں جائے گی. ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور داؤد الطائی اللہ کے ایک قابل ولی ملاقات کرتے ہیں عراق میں. امام جعفر صادق فرماتے ہیں ابھی حج سے ہو کر آئے، وہ منظر، وہ نگاہوں میں تجلیاں ہیں. داؤد الطائی ایک صوفی اللہ کے کامل ولی تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام امام بھی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بھی ہیں اور حسینی خون بھی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے میں کعبے جا کر آیا، وہاں کا منظر، وہاں کی تجلیاں، حج سے فارغ ہو کر آیا. اے داؤد الطائی، جو بھی کعبۃ اللہ شریف ہو کے آتا ہے وہ جنت میں چلے جاتا ہے، دوزخ میں نہیں جائے گا، وہ دوزخ میں نہیں جائے گا. قل لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بھی اپنا ایمان پختہ رکھے، اللہ کی ذات پہ ایمان لایا اور کعبۃ اللہ شریف جا کے آ گیا، وہ جنتی ہو گیا. میں نے دلیل دی ہے. اے داؤد الطائی تم بھی کہو. داؤد الطائی فرماتے ہیں جو مدینے ہو کے آتا ہے وہ تو ضرور جنت میں جاتا ہے، وہ ضرور جنت میں جاتا ہے. میں نے دلیل دیا ہے کعبے کو جا کر آنے والا قل لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. میں حدیث پیش کیا ہوں، تم بھی حدیث پیش کرو. داؤد الطائی نے فرمایا من کانا بیتی و ممبری کانا بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ. سنو سنو اے امام جعفر صادق علیہ السلام، میرا سر آپ کے قدموں میں ہے، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ آل نبی ہو، آپ کے صدقے میں ہمارے لیے جنت ہے. میں دلیل یہ پیش کر رہا ہوں، پورا مکہ چھان لو، حرم چھان لو، کعبہ دیکھ لو، کہیں جنت کا ٹکڑا ہے تو بتا دو. مکے میں جنت کا ٹکڑا نہیں ہے. مدینے میں مسجد نبوی ہے اور مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے سے لے کر منبر تک روضۃ من ریاض الجنہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تو داؤد الطائی رحمت اللہ علیہ فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اگر جنت کا ٹکڑا ہے تو وہ مدینے میں مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے سے لے کر منبر تک جو بیچ کا درمیانی حصہ ہے وہ ٹکڑا ریاض الجنہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خوب. کیا ہے؟ ریاض الجنہ. جب تم مدینے جاؤ گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھی کرو گے، مسجد نبوی بھی جاؤ گے اور ریاض الجنہ میں جاؤ گے، 2 رکعت نفل پڑھ لو گے تو تم نے جنت میں پڑھ لیا. بولو بولو اے امام بولو، جو جنت میں چلے جاتا ہے وہ کیسے دوزخ میں جائے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. خوب. دنیا میں اگر جنت کا ٹکڑا ہے تو وہ ریاض الجنہ ہے. سبحان اللہ. جنت کا ٹکڑا ریاض الجنہ میں ہے، مسجد نبوی میں ہے. جس نے بھی وہاں 2 رکعت نفل پڑھی، فرض ادا کیا، قرآن پڑھی، وہ جنت میں عبادت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جنت میں کب بھیجا جاتا ہے؟ حساب و کتاب ہونے کے بعد، پاس کرنے کے بعد اس کو جنت میں بھیجا جاتا ہے. جو جنت میں چلے جاتے ان کو کیوں دوزخ میں بھیجے گا؟ اب وہ انعام والے ہیں، جنت میں چلے گئے. جو مدینے گیا، ریاض الجنہ میں عبادت کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ اپنی گردن جھکایا، وہ جنتی ہو گیا، کبھی دوزخ میں نہیں جائے گا. سبحان اللہ، خوب. سبحان اللہ. کبھی دوزخ میں نہیں جائے گا. بے شک. سبحان اللہ.
کتنے خوش نصیب ہیں عمرہ جانے والے جن کو اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ شریف بھی دکھا رہا ہے، وہاں کی عبادت بھی کرا رہا ہے، کرانے کے بعد گناہوں کو مٹا کر پاک کر اپنے محبوب کے ہاتھوں میں ڈال رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسجد نبوی میں ایسی جگہ ہے، دن رات صبح 70,000 فرشتے اترتے ہیں، کتنے؟ فجر فجر۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے لیے کتنے؟ 70,000 فرشتے۔ وہ مغرب تک صرف درود و سلام پڑھتے رہتے، کتنے؟ 70,000 فرشتے کیا پڑھتے ہیں؟ درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مغرب کو 70,000 فرشتوں کو اتارا، آقا کے روزے کے ارد گرد مسجد نبوی میں پورے فرشتے جڑ جاتے ہیں۔ اب وہ فجر تک درود و سلام پڑھتے ہیں، جو فجر میں آئے تھے مغرب تک یہ سارے فرشتے چلے جاتے، قیامت تک نہیں آتے۔ کب تک نہیں آتے؟ قیامت تک۔ جو مغرب میں آئے فرشتے وہ فجر تک، پھر وہ قیامت تک نہیں آتے، پھر فجر کو 70,000 نئے فرشتے آتے۔ اسی طرح سلسلہ صبح اور شام 70,000 فرشتوں کا روز 1,40,000 فرشتے آتے رہیں گے، قیامت تک نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مدینے میں آ کے ایک نیکی کرے وہ 50,000 نیکی کے برابر۔ ایک کھجور کھلائے، صدقہ کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی گھر والوں کی طرف سے، کس کے بھی طرف سے، اپنے بڑوں بڑکوں کی طرف سے، تو آپ کو وہ ایک صدقہ کرنا 50,000 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس لیے جب ہم مکہ مدینہ جاتے ہیں ہمارے دل میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ میرے ماں باپ کی طرف سے میں کچھ صدقہ و خیرات کروں، غریبوں کو کھلاؤں، کچھ کھلا دوں۔ ان کی طرف سے جن کے سر پہ ماں باپ نہیں، وہ کوشش کرے کہ وہ عمرہ کرے۔ کیا کرے؟ عمرہ کرے۔ ان کے لیے بھی خاص دعائیں کرے، کیونکہ آج اللہ جو ہمیں توفیق دیا، ہدایت دیا، موقع دیا، وہ میری ماں اور میرے باپ کے سب ہے۔ اگر میری ماں میرا باپ مجھے نہیں چاہتے تو میں دنیا میں نہیں آ سکتا تھا، نہیں آ سکتا تھا، کعبہ نہیں دیکھ سکتا تھا، مدینہ پاک جانا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مدینہ پاک بھیج رہا ہے، کعبۃ اللہ شریف بھیج رہا ہے۔ اور مدینے میں صحابہ اکرام آ کے پوچھنے لگے یا رسول اللہ میں عمرہ کے لیے جانا چاہتا ہوں، میرے پاس سہولت نہیں، طاقت بھی نہیں ہے، یا رسول اللہ کیا کروں؟ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اے میرے رسول آپ فرما دیجئے امتیوں سے مسجد قباء چلے جاؤ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے مدینے، پہلی جو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر تھا وہاں وہ مقام پہ آج مسجد بنائی گئی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مسجد بنائے، اس کا نام مسجد قباء ہے۔ کیا ہے؟ پہلی مسجد جو بنی مسجد قباء، اس کے بعد مسجد جمعہ بنی، وہ بھی جمعہ وہاں پر رسم ادا کرتے تھے جمعہ۔ تو اس مسجد میں جو نہیں جا سکتے مدینے سے، جس نے بھی 2 رکعت نفل نماز پڑھ لی اس کو اللہ تعالیٰ قبول عمرے کا ثواب عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اتنا قبول مقبول عمرے کا ثواب۔ ہم مدینے میں رہیں گے تو روز جا کر 2 رکعت نفل نماز مسجد قباء میں پڑھیں گے تو اللہ کیا عطا کرتا ہے؟ اس 2 رکعت نفل کے بدلے ایک عمرے کا اجر عطا، سبحان اللہ، وہ بھی مقبول۔ مدینہ پاک کی بہت سی برکتیں ہیں، ہم اپنی زندگی بولتے بولتے ختم ہو جائے گی۔ جب سے دنیا بنی آدم علیہ السلام کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور آنے والی ساری امت کو پیغام دیا آخری نبی آئیں گے، شیش علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے پیغمبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں قیامت تک تعریف کریں گے، پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا لولاک لما خلقت الدنیا، اے میرے محبوب، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو نہ بناتا تو یہ دنیا ہی نہ بناتا۔ لولا کلمہ ازہرت ربوبیتا، اے میرے محبوب،
وآلہ وسلم میں آپ کو نہ بناتا تو عرش لو کرسی قلم یہ کچھ نہ بنا تھا. سبحان اللہ. اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا قدیما اظہرت الربوبیہ. سبحان اللہ. اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو نہ بناتا میرے خدا ہونے کو ظاہر بھی نہ ہے کرتا. اللہ اللہ اللہ. سبحان کیا کرنا اللہ. اللہ نے میرے رب ہونے کو خدا ہونے کو ظاہر بھی نہ. تو یہ کائنات یہ زمین یہ عرش لو کرسی قلم یہ پیغمبروں کا سلسلہ قرآن کا سلسلہ نماز کا سلسلہ دین کا سلسلہ اور یہ چاند یہ ستارے سمندر یہ پھل پھلالیاں ہمارا اناج یہ پہاڑوں کا سلسلہ کس کے سلسلے صرف اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی خوشی میں. کس کی خوشی میں؟ آمد کی خوشی میں. اس لیے ہم غلام میلاد کرتے ہیں. اللہ نے اپنا میلاد کیا کیسے؟ یہ سب کچھ سجا کے اپنے محبوب کو بھیجا. اگر محبوب میں آپ کو دنیا میں بھیج رہا ہوں پہلے زمین کا فرش بچھاؤں گا آسمان کا عرش بناؤں گا. اللہ نے آسمان کو سجایا پھر اس میں تارے لگائے چاند ستارے سورج بنائے بارش کا نظام اور زمین پر ہریالی کا انتظام اناج کا انتظام پانی کا انتظام سمندروں کا انتظام ندیوں کا انتظام ساگروں کا انتظام پہاڑوں کا انتظام اور اس میں ذائقے بارش کے قطرے گرتے ہیں. آپ تیز کی چکو ایک ہی ہوتا ہے مگر آپ جب زمین پہ الگ الگ دیکھتے ہیں سمندر کا پانی کھارا ہے اور ساگروں کا پانی میٹھا ہے. آپ زمین پہ دیکھو آم کا پیڑ لگائے ہیں آم کھاؤ میٹھا ہے سیب میٹھا ہے کہیں نیم کڑوا ہے املی کھٹی ہے نارنگی میٹھی ہے کھجور میٹھے ہیں. اس میں ذائقہ کس نے دیا؟ اللہ نے عطا کیا. برسات کا پانی یہ زمین کے اوپر پیدا ہونے والے اناج میں ذائقے الگ پھل پھلاریوں میں ذائقے الگ. یہ سارے ٹیسٹ کس کے صدقے؟ اللہ کے نبی کے صدقے. سبحان اللہ. اتنا سب کچھ ملنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو کتنے بد نصیب ہیں. میرے پیاروں مریدین عاشقین چاہنے والے یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَن تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ. جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا. کیا کیا؟ کفر کیا. اللہ کی نعمتیں کھایا اللہ کی ہوا لیتا ہے اب اللہ کا دیا ہوا غذا کھاتا ہے اللہ کی دنیا میں رہتا ہے پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرتے